باب نمبر 2، باب میراث الکلالہ۔ کلالہ یعنی جس کا نہ والد ہو اور نہ اولاد، یا وہ وارث جو نہ اصول سے ہوں اور نہ فروع سے۔ حدیث نمبر 4145۔ حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان ماشيان، فأغمي علي فتوضأ ثم صب علي من وضوئه، فأفقت قلت: يا رسول الله، كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بیمار پڑ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیدل چل کر میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے کہا: اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیا فیصلہ کروں، کیسے تقسیم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ وراثت کی آیت اتری۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں جواب دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 176۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی المرض باب عیادت المغمى علیہ۔ حدیث نمبر 556۔ وفی الفرائض باب قول اللہ تعالی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر۔ حدیث نمبر 6723۔ وفی الاعتصام بالکتاب والسنہ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی۔ حدیث نمبر 7309۔ وابو داود فی سننہ فی الفرائض باب فی الکلالہ۔ حدیث نمبر 2886۔ والترمذی فی جامعہ فی الفرائض باب میراث الاخوات۔ حدیث نمبر 2097۔ وفی التفسیر باب وفی سورۃ النساء۔ حدیث نمبر 3015۔ والنسائی فی المجتبی فی الطہارہ باب الانتفاع بفضل الوضوء، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84۔ وابن ماجہ فی سننہ فی الجنائز باب ما جاء فی عیادت المریض۔ حدیث نمبر 1436۔ انظر التحفہ برقم 3028۔ فائدہ: اس حدیث سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ساتھیوں سے ہمدردی اور خیر خواہی اور آپ کی سادگی و بے تکلفی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ پیدل چل کر بیمار پرسی کے لیے چلے جاتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بے ہوش پر وضو کا پانی ڈالا جا سکتا ہے، اور آپ کے وضو کے پانی کی برکت سے ہوش میں آ جانے سے یہ استدلال کرنا کہ آثار صالحین سے برکت لینا درست ہے صحیح نہیں ہے، کیونکہ دوسرے صالحین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عشرہ مبشرہ کے برکات کا اہتمام کرتے۔ مزید برآں احناف کے ہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات بھی پاک ہیں، تو کیا بزرگوں کے فضلات سے بھی برکت حاصل کی جائے گی؟ حدیث نمبر 4146۔ حدثني محمد بن حاتم بن ميمون حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیدل چل کر بنو سلمہ میں میری بیمار پرسی کی، اور انہوں نے مجھے بے ہوش پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر وضو کیا، پھر اس سے مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ تو میں نے پوچھا میں اپنے مال میں کیا کروں، یعنی کیسے تقسیم کروں اے اللہ کے رسول؟ تو یہ آیت اتری: اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں تلقین فرماتا ہے کہ مذکر کے لیے مؤنث سے دگنا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی التفسیر باب یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ حدیث نمبر 4577۔ انظر التحفہ برقم 3060۔
فائدہ، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آیت کی تعیین نہیں فرمائی، جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے حتی نزلت آیت المیراث، وراثت کے بارے میں آیت اتری۔ پھر اپنے فہم کے مطابق ابن جریج نے آیت وراثت کا مصداق یوصیکم اللہ کو بنایا، اور ابن عیینہ نے کلالہ کی مناسبت سے یستفتونک کو اس پر چسپاں کیا، اور صحیح بات ابن جریج کی ہے کیونکہ یستفتونک والی آیت تو بہت بعد میں اتری، جبکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے، اور یوصیکم اللہ والی آیت کے بعد والی آیت میں کلالہ کی وراثت کا حکم بیان کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12 اکٹھی اتری ہیں۔ لیکن سنن نبی داود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن عیینہ والی آیت کی تعیین خود حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، نیز آیت نمبر 12 میں جس کلالہ کا حکم بیان کیا گیا ہے وہ اخیافی بھائی بہن ہے، جبکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بہنیں شقیقہ تھیں یا علاتی تھیں، اس لیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے شاگرد محمد بن منکدر نے بھی حضرت شعبہ رحمہ اللہ کو جواب دیتے ہوئے ابن عیینہ والی آیت ہی بیان کی۔ حدیث نمبر 4147۔ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي حدثنا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر ماشيين، فوجدني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه، فأفقت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی جبکہ میں بیمار تھا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دونوں پیدل چل کر آئے۔ آپ نے مجھے بے ہوشی کی حالت میں پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنا مال کس طرح تقسیم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا حتیٰ کہ وراثت کے بارے میں آیت اتری۔ تخریج تفرد به مسلم انظر التحفہ برقم 3027۔ فائدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی نیا مسئلہ آتا جس کے بارے میں آپ کے سامنے کوئی اجتہادی بات نہ ہوتی یا آپ اللہ کا صریح فرمان چاہتے تو وحی کا انتظار فرماتے، جب تک صریح وحی نہ اترتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی بات نہ ڈالی جاتی تو آپ خاموشی اختیار فرماتے، وحی اترنے پر جواب دیتے۔ حدیث نمبر 4148۔ حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ فصبوا علي من وضوئه، فعقلت فقلت يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قال هكذا أنزلت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں بیماری کی وجہ سے کچھ شعور نہ رکھتا تھا یعنی بے ہوش تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو لوگوں نے مجھ پر آپ کے وضو کا پانی ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرا وارث کلالہ ہوگا، اس پر میراث کے بارے میں آیت اتری۔ امام شعبہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد بن منکدر سے پوچھا یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس نے کہا یہی آیت اتری۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الطہارہ باب صب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی مغمى علیہ، حدیث نمبر 194۔ وفی المرض باب وضوء العائد للمریض، حدیث نمبر 5676۔ وفی الفرائض باب میراث الاخوات والاخوہ، حدیث نمبر 7643۔ انظر التحفہ برقم 3043۔ فائدہ، یہاں کلالہ سے مراد وہ وارث ہے جو اصل ہے یعنی باپ دادا اور نافرا یعنی بیٹا پوتا، کیونکہ اس وقت صرف حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہمشیر گان وارث تھیں۔ حدیث نمبر 4149۔
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل وأبو عامر العقدي وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. في حديث وهب بن جرير فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفرض، وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر. امام صاحب اپنے دو اساتذہ سے شعبہ کے 3 شاگردوں سے روایت کرتے ہیں. ان میں سے وہب بن جریر کی روایت ہے کہ فرائض کی آیت اتری، اور نصر اور عقدی کی روایت ہے آیت الفرض اتری، یعنی فرائض اور فرض کا معنی و مقصد ایک ہی ہے. لیکن ان میں سے کسی نے شعبہ کا محمد بن منکدر سے سوال کرنے کا تذکرہ نہیں کیا. تخریج تقدم تخریجه فی الحدیث السابق برقم 4148، حدیث نمبر 4150. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا: میں اپنے بعد یعنی پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے نزدیک کلالہ کے مسئلہ سے زیادہ اہمیت والی ہو. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں کلالہ کے مسئلہ سے زیادہ بار بار نہیں پوچھا، اور آپ نے کسی چیز میں مجھ سے اس قدر سخت گفتگو نہیں کی جس قدر اس کے بارے میں شدت اختیار کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے میرے سینے میں کچوکا لگایا اور فرمایا: اے عمر، کیا تیرے لیے گرمی کے موسم میں اترنے والی سورہ نساء کے آخر میں آنے والی آیت کافی نہیں ہے؟ یعنی اور حضرت عمر نے کہا: اگر میں زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا 2 ٹوک فیصلہ کروں گا جس کے مطابق ہر 2 انسان فیصلہ کر سکے گا، جو قرآن پڑھتا ہے یا قرآن نہیں پڑھتا. تخریج تقدم تخریجه في المساجد ومواضع الصلاة. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها. انظر التحفہ برقم 1258. فائدہ: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلالہ کے بارے میں بڑے فکر مند تھے، کیونکہ کلالہ کے بارے میں بہت سی باتیں غور طلب ہیں، اور بقول امام نووی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سختی کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غور و فکر یا مسئلہ کے استنباط کے بجائے صریح نص چاہتے تھے. حالانکہ بعض جگہ استنباط کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے، کیونکہ اس کا اطلاق وارث پر ہو سکتا ہے اور مورث پر بھی. بعض اس کو وراثت کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض وراثت میں آنے والے مال کو مراد لیتے ہیں. اس طرح کلالہ کا حکم 2 آیتوں میں بیان ہوا ہے. پہلی آیت اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں اور آخری شقیق اور علاتی بہن بھائیوں کے بارے میں. اس طرح اس میں اختلاف ہے کہ اگر میت کا دادا موجود ہو تو وہ باپ کے قائم مقام ہوگا، میت کے بھائیوں کو وراثت سے محروم کرے گا یا نہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دادا باپ کے قائم مقام ہوگا، لیکن امام مالک، امام شافعی اور صاحبین کے نزدیک دادا کے ساتھ بھائی بھی وارث ہوں گے. آگے اس میں بھی اختلاف ہے ان کو کیا ملے گا. اس طرح اگر میت اپنے پیچھے بیٹی اور بہن چھوڑے تو بہن کی وراثت میں اختلاف ہے، اس لیے حضرت اس کے بارے میں فکر مند تھے، لیکن آخر تک ان کو ایسا فیصلہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا جس پر ہر عالم اور جاہل مطمئن ہو جاتا. کلالہ کی تفسیر میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. جمہور کے نزدیک کلالہ اس میت کا نام ہے جس نے اپنے پیچھے نہ اولاد چھوڑی اور نہ باپ دادا، اس سے اس کے بھائی وارث ہوں گے. نمبر 2، کلالہ وہ وارث ہیں جس کی نہ اولاد اور نہ باپ ہو، اس لیے بھائی کلالہ ہوں گے. نمبر 3، وہ وراثت جو نہ اولاد کے لیے اور نہ باپ کے لیے. نمبر 4، وہ مال جس کا وارث نہ اولاد ہے اور نہ باپ. حدیث نمبر 4151. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن رافع عن شبابة بن سوار عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. امام صاحب اپنے مختلف اساتذہ سے مذکورہ بالا روایت بیان کرتے ہیں. تخریج: تقدم تخریجہ